یہ تھے عامر نواز وڈیچ صاحب۔ وڈیچ صاحب آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو، تمام وکلا برادری جو ہے وہ آپ کی جدوجہد پر اور جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اب میں درخواست کروں گا بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس اہم موضوع پر اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورو کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد سے آئے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لاہور بار کے اکابرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پنڈال میں اسٹیج پہ بیٹھے تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے آپ سے، یہ ایک وکلاء کا اجتماع ہے۔ وکلاء پر ہر معاشرہ اور بالخصوص ہمارا معاشرہ ایک بھاری ذمہ داری ڈالتا ہے۔ یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو، اپنی قوم کو بتاتے رہیں، تنبیہ کرتے رہیں، بشارت دیتے رہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے حقوق پر ڈاکہ کیسے ڈالا جا رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو محکوم بنا دیا گیا ہے۔ جو ڈاکہ پاکستان کے الیکشن پر پڑا 8 فروری 2024 کو، اس کے بعد سے ہم سب ایک محکوم لوگ ہیں۔ ہمارے اوپر ایک جھوٹ اور فریب پر مبنی نظام مسلط کر دیا گیا ہے، اور اس نظام کے نتیجے میں جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے وہ مزید ہماری آزادیوں کو سلب کر رہا ہے۔ ہم پر مزید جھوٹ مسلط کیے جا رہے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم اسی جھوٹ کے نظام کا ایک شاخسانہ ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پورے معاشرے کو سمجھائیں کہ اس 26ویں آئینی ترمیم نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ جو الیکشن لوٹا گیا، اس کے بعد اس لوٹ کو چھپانے کے لیے ہمارے عدالتی نظام پر حملہ کیا گیا۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگر عدالت آزاد ہوتی، عدالتی نظام آزاد ہوتا، تو جو الیکشن کو لوٹا گیا تھا وہ لوٹ سامنے آ جاتی، ہماری الیکشن پٹیشنیں کامیاب ہو جاتی، ملک میں ایک بار پھر حقیقی نمائندے جو ہیں وہ پارلیمان میں آ کر بیٹھ جاتے، اور ملک میں سچائی پر مبنی، جمہوریت پر مبنی نظام قائم ہو جاتا۔ لیکن جن لوگوں نے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا 8 فروری 2024 کو، انہیں یہ قبول نہیں ہے۔ انہیں قبول نہیں ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو۔ یہ روش کوئی نئی نہیں ہے، 78 سال سے اس ملک میں یہی ہو رہا ہے۔ جمہوریت پر شب خون مارا جاتا ہے۔ تو جو شب خون 8 فروری 2024 کو مارا گیا، اس کو دوام بخشنے کے لیے، اس واردات کو چھپانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ عدلیہ پر حملہ کیا جائے۔ آپ کے سامنے رہے کہ 8 فروری 2024 کے بعد عدلیہ میں کچھ نہ کچھ حرارت موجود تھی۔ عدلیہ نے کچھ نہ کچھ فیصلے ایسے ضرور دیے جس سے طالع آزماؤں کے، مقتدرہ کے جو عزائم تھے ان کو دشواری پیش آئی۔ اور 2 بڑے فیصلے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک فیصلہ نومبر 2023 کا، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا، ایک 5 رکنی بینچ نے، کہ سویلین کی ٹرائل فوجی عدالت نہیں کر سکتی۔ آپ کسی سویلین کو پکڑ کر ایک کرنل صاحب کے سامنے ایک بند کمرے میں پیش نہیں کر سکتے کہ اس کی سزا جزا کا فیصلہ وہ کرنل صاحب بوٹ میں، وردی میں بیٹھ کر کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا آئینی نظام یہ تقاضا کرتا ہے، اور میں تھوڑی گفتگو آئینی اور وکیلانہ کرنا چاہوں گا آج، تاکہ ہم جا کر پورے معاشرے کو بتا سکیں کہ ہوا کیا ہے۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 175(3) کے تحت یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی عدالت قائم کی جائے جس میں بیٹھنے والا جج انتظامیہ کا ممبر ہو، انتظامیہ سے اس کو لیا جائے۔ انتظامیہ میں اور عدلیہ میں ایک خلیج قائم کر دی گئی ہے۔ عدلیہ کی آزادی اس بات پر مبنی ہے کہ عدلیہ کے جو جج ہیں وہ انتظامیہ کا حصہ نہ ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ ڈپٹی کمشنر عدالت لگاتا تھا، کمشنر عدالت لگاتا تھا، فوجداری مقدمات بھی سنے جاتے تھے۔ تو آئین نے یہ کہا، آرٹیکل 175(3) نے، پلیز بھائی،
175(3) نے یہ کہا جو 1987 میں نافذ العمل ہوا. 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا تھا کہ آرٹیکل 175(3) کا نفاذ آئندہ ہوگا. اس مدت کو بڑھایا گیا اور بالآخر 175(3) کا نفاذ 1987 میں ہوا. اسی کے بعد ہمارے مارکۃ الآراء مقدمے ہوئے، بڑے بڑے فیصلے آئے. سپریم کورٹ کا شرف فریدی کیس ہے جو سندھ ہائی کورٹ سے شروع ہوا اور پھر سپریم کورٹ تک پہنچا، جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی ایگزیکٹو میجسٹریٹ مقدمے نہیں سن سکتا. مقدمے صرف ایک آزاد عدلیہ سن سکتی ہے. اب یہ چیز اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ واضح ہے کہ کرنل صاحب جو ایک ماتحت افسر ہیں ڈیفنس ڈویژن کے، وہ وزارت دفاع کے ایک ماتحت افسر ہیں، وہ کس طرح مقدمات سن سکتے ہیں؟ فوج کے اندر تو ایک نظام ہے، فوج کے اندرونی معاملات کے حوالے سے فوج جو مرضی کرے، لیکن ایک سویلین کو آپ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں ایک کرنل صاحب کے سامنے ایک بند کمرے میں اور کہتے ہیں کہ اس کا مقدمہ اب تم سنو گے، اس کو سزا 2 سال دینی ہے، 10 سال دینی ہے، 14 سال دینی ہے، اس کا فیصلہ ایک کرنل صاحب کریں گے. اور یاد رہے کہ یہ نظام 1967 میں بنا. اس وقت بھی ایک عسکری حکومت تھی جس نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی اور ایک شک ڈالی جس میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی سویلین کسی ایسی عمارت کی جانب بڑھتا ہے جس عمارت میں فوجی نوعیت کے معاملات ہیں، ایڈمنسٹریٹو معاملات، کوئی فوجی دفتر ہے یا جہاں کوئی فوجی رہائش پذیر ہے، تو تب بھی اس کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں چل سکتا ہے. تو یہ بات ہمارے 1973 کے آئین کے بعد 1987 میں 175(3) کے آنے کے بعد مکمل طور پہ غیر آئینی ہو چکی ہے. نہیں یہ ممکن کہ کسی سویلین پہ الزام یہ لگایا جائے کہ یہ ایک عمارت کی جانب بڑھا تھا اور پھر اس الزام کے تحت اس کو ایک کرنل صاحب کے سامنے پیش کر دیا جائے. یعنی کہ صرف الزام لگانا ہے، آپ پہ وہ الزام لگ سکتا ہے، مجھ پہ وہ الزام لگ سکتا ہے. بلوچستان میں ہر چیک پوائنٹ ایک ملٹری انسٹالیشن ہے، کسی چیک پوائنٹ پہ کھڑے شخص پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا اس چیک پوائنٹ کو پار کرنے کا، اور اس کو آپ ایک فوجی عدالت کے سامنے بھیج سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ خوفناک صورتحال جو اس مقدمے نے ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دی. 5 جج صاحبان نے نومبر 2023 میں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، آئین پاکستان کے تحت ایک آزاد عدلیہ ہی پاکستان کے شہریوں کے مقدمات کو سن سکتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک فوجی عدالت سویلینز کے مقدمات کو سنے. ساتھ ہی ساتھ آئین میں 18ویں ترمیم نے آرٹیکل 10A کا اضافہ کیا. آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی کا، ہر شہری کا، بلکہ پاکستان میں موجود ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کے مقدمات ایک آزاد عدلیہ سنے، اسے فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس ملے. تو ان 2 آئین کی شقوں کو سامنے رکھتے ہوئے 5 جج صاحبان نے نومبر 2023 میں ان شقوں کو جو 1967 میں شامل کی گئی تھی آرمی ایکٹ میں، جن کے تحت سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے، ان شقوں کو آئین کے منافی قرار دیا، انہیں کالعدم قرار دیا. اب جو فیصلہ پچھلے مہینے آیا ہے، ایک اپیل اس فیصلے کے خلاف کی گئی. 5 جج صاحبان کا فیصلہ تھا، وہ اپیل اب 7 جج صاحبان نے سنی اور 5-2 کی اکثریت سے اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کیا. اب آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے 12 جج صاحبان نے ہمارا مقدمہ سنا ہے، سویلینز کا مقدمہ سنا ہے. 5 نے پہلے، 7 نے بعد میں، اور ان 12 میں سے 7 ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود 5 جج صاحبان کے فیصلے کی وجہ سے اب دروازہ کھل گیا ہے، کسی بھی سویلین کا ٹرائل ایک کرنل صاحب ایک بند کمرے میں کر سکتے ہیں. ضرورت صرف یہ ہے کہ الزام لگایا جائے. صرف الزام لگنے سے آپ کے تمام آئینی حقوق ختم ہو جاتے ہیں. ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل، آزاد عدلیہ سب ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ پہ الزام لگا دے علاقے کا کمانڈنگ افسر کہ مجھے یہ شخص مطلوب ہے ایک فوجی عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیونکہ اس شخص نے ایک ایسی عمارت کی جانب پیش قدمی کی جس سے کوئی فوج کا کوئی معاملہ منسلک ہے، رہائش کے حوالے سے یا دفتری امور کے حوالے سے، تو اس شخص کو فوجی عدالت پہ پیش کر دیا جائے گا. اور یہی کچھ ہوا 9 مئی 2023 کے بعد.
ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اس میں سے سینکڑوں کو فوجی عدالتوں میں بھیج دیا گیا۔ عمران خان صاحب پہ بھی یہ الزام ہے کہ وہ فوجی تنصیبات پر یا فوجی عمارتوں پر پیش قدمی کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ عدالت میں یہ کہا گیا کہ ہم عمران خان کو بھی فوجی عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا 5 ججوں کے فیصلے کو مسترد کیا جائے، اور 5-2 کی اکثریت سے ایک 7 ممبر بینچ نے یہ سانیہ ہم پہ برپا کر دیا۔ یہ ایک ٹریجڈی ہے، یہ ایک سانیہ ہے، یہ فیصلہ تاریخ معاف نہیں کرے گی، یہ ایک سیاہ فیصلہ ہے۔ اس کے خلاف جو ہم مزاحمت کر رہے ہیں، جو مزاحمت آپ کو کرنی ہے، اس کی مہک، اس کی خوشبو گونجے گی، ہماری آواز گونجے گی، وہ خوشبو پھیلے گی۔ ہمارے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان میں ہم نے شرافت کو بچانا ہے، پاکستان میں ہم نے آئینی اقدار کو بچانا ہے، قانون کو بچانا ہے، تو ہم مزاحمت کریں، ہم جد و جہد کریں۔ یہ ایک کالا فیصلہ ہے، اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہ جاتا کسی ایک وکیل کا بھی گھر بیٹھنے کا۔ اور یہ فیصلہ کیوں ممکن ہوا؟ کیوں ان 5 جج صاحبان کے فیصلے کو 7 ججوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ، آئینی بینچ میں بیٹھ کر مسترد کیا؟ یہ صرف اور صرف 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کی تاریخ کی سیاہ ترین ترمیم ہے۔ جن لوگوں نے یہ ترمیم سوچی، جن لوگوں نے اس ترمیم کو برپا کیا، ان کا مقصد پاکستان میں آزاد عدلیہ کو ختم کرنا تھا، پاکستان میں شہریوں کی آزادی کو ختم کرنا تھا، پاکستان میں ایک خوف کا نظام قائم کرنا تھا۔ اور جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے میں ساتھ دیا جابر قوتوں کا، وہ ہمارے مجرم ہیں اور آخر تک ہمارے مجرم رہیں گے، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس آئینی ترمیم نے ہمیں فوجی عدالتوں کا فیصلہ دیا۔ آپ، میں، ہم سب فوجی عدالت میں جا سکتے ہیں، اور یاد رہے فوجی عدالت ہے کیا۔ میں نے کہا تھا میں تھوڑی وکیلانہ گفتگو کروں گا۔ فوجی عدالت میں جو جج ہیں وہ کرنل صاحب ہیں، ان کے ساتھ 2 میجر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں کوئی شہادت ایسی ریکارڈ نہیں کی جاتی جس کو وکیل باہر لے کر آ سکے اور اس پہ غور کر سکے۔ جو فیصلہ دیا جاتا ہے وہ گلٹی ناٹ گلٹی دیا جاتا ہے، کوئی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں لکھی جاتی۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل کہاں جاتی ہے؟ وہ آرمی چیف کے پاس اپیل جاتی ہے، اور اس کے بعد کوئی اور اپیل نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ایسا نظام ہے جو ایک بند کمرہ ہے، یہ ایک تاریک کنواں ہے جس میں کسی کو بھی پھینکا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو آپ نے پورے معاشرے کو بتانی ہے، سمجھانی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے، کیا سانیہ برپا ہو چکا ہے۔ اسی طرح دوسرا مقدمہ، دوسرا فیصلہ جس کو اوورٹرن کرنا، جس کو رد کرنا مقصود ہے، وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے۔ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن پر حملہ ہوا، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر پارلیمان میں ابھری۔ پاکستان کے عوام نے کروڑوں کی تعداد میں ووٹ ڈالا۔ ہمارے پاس ہمارا سمبل نہیں تھا، یہ پہلا الیکشن تھا جہاں ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا، ہمیں ووٹر کے پاس نہیں جانا پڑا۔ اس عظیم الشان جمہوری جذبے کو تباہ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ پہلے تو آپ نے ہمارے ممبران کو ناجائز فارم 47 کے ذریعے اسمبلی میں نہیں آنے دیا۔ جو لوگ لاکھ کی لیڈ سے جیتے ہوئے تھے ان کے نتیجے تبدیل کیے گئے۔ پنجاب میں یہ ہوا، سندھ میں یہ ہوا، کراچی میں ہم 21 سیٹیں جیتے ہوئے تھے پی ٹی آئی، بلوچستان میں ہم نے بہت سیٹیں جیتی۔ ان تمام سیٹوں کو چھین کر ان کو دیا گیا جن کے پاس صرف 16 سیٹیں تھی پورے ملک میں، اور ان کی حکومت کو ہم پہ مسلط کیا گیا۔ جو بھی تھا اس کے باوجود ہم پارلیمان میں گئے۔ ہم نے پارلیمان میں تقاضا کیا کہ جو سیٹیں آپ نے ہمیں دی ہیں ان کے تناسب سے خواتین اور جو غیر مسلموں کی مخصوص نشستیں ہیں وہ ہمیں دی جائیں۔ وہ الیکشن کمیشن نے ہمارا مطالبہ، پی ٹی آئی کا، پاکستان کے عوام کا مطالبہ، کیونکہ یاد رکھیے یہ سیٹیں پاکستان کے عوام کی سیٹیں ہیں، کسی ایک سیاسی جماعت کی سیٹیں نہیں ہیں، یہ مطالبہ رد کیا۔ ہم پشاور ہائی کورٹ گئے، وہاں بھی داد رسی نہ ہوئی۔ اس کے بعد ہم سپریم کورٹ آئے، وہاں ایک 13 رکنی بینچ نے ہمارا مقدمہ سنا اور 8-5 کی اکثریت سے یہ فیصلہ دیا کہ جو 80 ممبران ہیں یہ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، ان کے تناسب سے ان کو خواتین کی اور غیر مسلموں کی نشستیں صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی دی جائیں گی۔
اب اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست ہے، اور یہ پہلی تاریخ کی نظر ثانی کی درخواست ہے جس میں فیصلہ لکھنے والے جج شامل نہیں ہیں بینچ میں۔ ایک نیا بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ترتیب دیا گیا، وہی آئینی بینچ، اور اس آئینی بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ شامل نہیں ہیں، جسٹس منیب اختر شامل نہیں ہیں، جسٹس اطہر من اللہ شامل نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ لکھا تھا۔ ان کو باہر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس فیصلے کو الٹایا جائے اور مخصوص نشستیں ہم سے چھین کر، پی ٹی آئی سے چھین کر، پاکستان کے عوام سے چھین کر ان لوگوں کو دی جائیں جنہوں نے در حقیقت 16 سیٹیں جیتی ہیں قومی اسمبلی میں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے در حقیقت 3 سیٹیں جیتی ہیں، ان کو اب 10 مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ تو یہ ہے وہ سانحہ جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں۔ بطور وکیل ہمیں یہ جزیات لوگوں کو بتانی ہیں، معاشرے کو بتانی ہیں۔ ہمارے بھائی وڑائچ صاحب نے کراچی سے کہا کہ کنفیوژن ہے لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے ذہن میں کہ 26ویں ترمیم ہے کیا۔ تو اس کنفیوژن کو ہم نے دور کرنا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نہ صرف عدلیہ پر حملہ ہے، یہ جمہوریت پر حملہ ہے، ہمارے انسانی حقوق پر حملہ ہے۔ ہم سب اب اس کا ہدف ہیں۔ ہم میں سے کسی کو بھی کسی کرنل صاحب کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ گزارشات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم بطور وکیل پورے معاشرے تک پہنچائیں، پورے معاشرے کو بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کوئی پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر فرد کا معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی ایک جنگ لڑ رہی ہے، لیکن یہ جنگ صرف پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے، یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے، یہ جمہوریت کی جنگ ہے۔ تو اس جنگ میں ہمیں شامل ہونا ہے، آپ کا پی ٹی آئی میں ہوں، آپ پی ٹی آئی میں نہ ہوں، بطور شہری، بطور وکیل آپ کو اس جنگ کا حصہ بننا ہے۔ تو میری آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے، یہ التجا ہے کہ جب تک ہم جمہوریت کے لیے قدم نہیں اٹھائیں گے، یک زبان نہیں ہوں گے، تو مورو جیسے سانے ہوتے رہیں گے۔ کیوں سندھ کے پانی کو چھیننے کی کسی کو جرت بھی ہوئی؟ کیوں یہ خیال آیا کہ 6 نہریں بنائی جا سکتی ہیں اور سندھ سے سندھ کا پانی چھینا جا سکتا ہے، سندھ دھرتی کو بنجر کیا جا سکتا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ مقتدر حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں ہے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جمہوریت کو تو زیر کر لیا ہے، انہوں نے عدلیہ کو بھی زیر کر لیا ہے۔ اب ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سندھ کا پانی چھینیں، وہ لوگوں کو بلوچستان میں گمشدہ کر دیں، وہ پنجاب میں الیکشن لوٹ لیں، وہ خیبر پختونخوا کو لہو لہان کر دیں۔ تو یہ ہے اب ایک نظریہ جو اس ملک پر مسلط ہے، یہ جبر کا نظریہ ہے، یہ فسطائیت کا نظریہ ہے۔ اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اپنی آسودہ زندگیوں سے نکلے ہیں تاکہ اس کی ہم مخالفت کر سکیں، ہم مزاحمت کر سکیں۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا سندھ کے پانی کا معاملہ ہو یا بلوچستان کے گمشدہ لوگوں کا معاملہ ہو یا دہشت گردی ہو، ڈرون حملے ہوں خیبر پختونخوا میں، ہمیں اس سب کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ وکلاء پر اب یہ فرض ہے کہ وہ ایک ایسی تحریک برپا کریں جو اس ملک کی تقدیر بدل دے۔ بہت شکریہ۔